عزیز دوستو، پوری دنیا چاہتی ہے کہ وہ کامیابی حاصل کرے، کامیابی ملتی کہاں ہے؟ کامیابی حاصل کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب اللہ دیتا ہے، لوگوں نماز قائم کرو، نماز قائم کرنا تمہارا کام ہے، کامیاب کر دینا ہمارا کام ہے۔ میرے دوستو، کامیابی اسے ملتی ہے جو نمازوں سے لگاؤ رکھتا ہے، جو نماز قائم کرتا ہے، اسے اپنے کام بنانے نہیں پڑتے، جو نماز پڑھ لیتا ہے اس کے کام پروردگار بنا دیا کرتا ہے۔ میرے دوستو، کامیابی، اور کامیابی بھی کیسی؟ صرف اس دنیا کی کامیابی نہیں، نمازی کی کامیابی اس دنیا میں بھی ہوتی ہے، اس دنیا میں بھی ہوتی ہے۔ نمازی صرف اس دنیا میں کامیاب نہیں ہوتا، اس دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے، آنے والی زندگی میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ تو نماز سے پہلی چیز جو آپ کو ملتی ہے وہ ہے کامیابی، وہ ہر فیلڈ کی کامیابی۔ نمازی جہاں جاتا ہے وہ تنہا نہیں جاتا، جہاں نمازی جاتا ہے وہاں خدا کی رحمتیں جایا کرتی ہیں، جہاں نمازی جاتا ہے خدا کے انعامات جایا کرتے ہیں، جہاں نمازی توجہ کرتا ہے۔ آپ دیکھیں ہندوستان میں اسلام پھیلا، کیا طاقت تھی اولیاء کرام کے پاس، وہ کون سی قوتیں لے کر آئے تھے، وہ کون سی فوج لے کر آئے تھے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں ان کے پاس کون سا لشکر تھا؟ میرے دوستوں، نہ ان کے پاس لشکر تھا، نہ ان کے پاس فوج تھی، نہ ان کے پاس سپاہ سالار تھے، نہ ان کے پاس کوئی آرمی تھی۔ پھر وہ جیتتے کیسے تھے؟ ان کی جبینیں ایسی تھیں کہ ان کی جبینوں پر سجدوں کے نشانات پڑے ہوئے تھے، ان کی جبینوں سے نمازوں کا نور پھوٹتا تھا، انہیں اسلام کی دعوت دینے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، وہ اپنے مولا کے آگے سر جھکاتے تھے، جب چہرہ اٹھاتے تھے دنیا بول اٹھتی تھی یہ مسلمان کے غلام کا چہرہ ہے، اور یہ چہرہ جھوٹا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستو، اسلام کی اشاعت میں یہ نمازوں کا نور شامل تھا۔ آج آپ چاہتے ہیں کہ کامیابی ملے، کامرانی ملے، آپ چاہتے ہیں عزت ملے۔ میرے دوستو، رسول پاک علیہ السلام آپ دیکھیں، آپ بولیں یہ اصول کہاں سے آپ نے لیا ہے؟ یہ اصول ایک دو مرتبہ نہیں، دن میں 5 مرتبہ آوازیں دی جاتی ہیں، حی علی الصلاۃ، لوگوں آؤ نماز کی طرف۔ اس کے بعد کیا کہا جاتا ہے؟ حی علی الصلاۃ کے بعد آپ میں سے کوئی بول سکتا ہے کیا کہا جاتا ہے؟ حی علی الفلاح، یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں کہا جاتا؟ اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے، مؤذنوں کے ذریعے اطلاع دی جا رہی ہے کہ لوگوں نماز قائم کرو۔ مولا ہمیں کیا ملے گا؟ ارشاد فرمایا، لوگوں نماز پڑھنے والے کو صرف نماز کا ثواب نہیں دیا جاتا، نماز پڑھنے والے کو کامیابی کی ضمانت دے دی جاتی ہے۔ حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، اے لوگوں کامیابیوں کی طرف آؤ، اے لوگوں کامیابیوں کی طرف آؤ۔ میرے دوستو، اگر کوئی دوست دعوت دے دے کھانے کی، ہم اس دعوت کو نہیں چھوڑتے، تیاری کرتے ہیں، جاتے بھی ہیں، کس اہتمام سے بیٹھ جایا کرتے ہیں۔ کیوں؟ دوست نے بلایا ہے۔ میرے دوستو، جب مجھے میرے بابا آواز دیتے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ میں اس آواز پر لبیک نہیں کہتا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ میں ان کی عزت کرتا ہوں۔ جس کی عزت کی جاتی ہے اس کی دعوت کو قبول کیا جاتا ہے۔ میں اگر اپنی امی کے بلانے پر نہ جاؤں اور یہ بولوں کہ میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں، میں بہت آپ کا ادب کرتا ہوں، بہت احترام کرتا ہوں، مگر آپ جب بلائیں گی میں نہیں آؤں گا، وہ بولیں گی تو جھوٹا ہے۔ جو محبت کرتا ہے، جو ادب کرتا ہے، وہ بلاوے پر آ جایا کرتا ہے۔ اگر کوئی دوست محبت کے ساتھ مجھے بلائے اور میں اس کی دعوت پر نہ جاؤں اور میں اس کو فون کر کے یہ بولوں تم دعوت دو، میں نہیں آیا، مگر ایک بات سنو، میں تم سے بہت سچی محبت کرتا ہوں، وہ بولے گا آپ جھوٹے ہیں۔ اگر آپ کو مجھ سے محبت ہوتی تو آپ میرے لیے وقت نکالتے، اگر آپ کو مجھ سے محبت ہوتی تو آپ میری دعوت پر آتے، اگر آپ کو مجھ سے لگاؤ ہوتا تو آپ میری دعوت قبول کرتے، اگر آپ کو مجھ سے پیار ہوتا تو آپ میرے لیے اپنے اوقات میں سے کچھ حصہ نکالتے۔ میرے دوستو، جس طرح ماں باپ کی دعوت کو ہم لائٹ نہیں لیا کرتے، جس طرح دوستوں کی دعوت کو ہم لائٹ نہیں لیا کرتے، حاضرین کرام اور عزیز دوستو، ماں باپ کی دعوتیں کچھ دیتی ہیں، اللہ کی دعوت سب کچھ دیا کرتی ہے۔ ہم اللہ کی دعوت کو کیوں لائٹ لے رہے ہیں؟ اللہ دینا چاہتا ہے عزت، ہم کیوں لینا نہیں چاہتے؟ اللہ دینا چاہتا ہے کرم کے خزانے، ہم کیوں لینا نہیں چاہتے؟ اب رونا کیا ہے؟ صاحبوں کے پاس آ کر دنیا روتی ہے، میری بچی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، ہم کیا کریں؟ میرا کاروبار نہیں چل رہا ہے، ہم کیا کریں؟ میری اولاد میری نافرمان ہو گئی ہے، میرا بیٹا میری نہیں سنتا، میری بیٹی میری نہیں سنتی، میری بچیوں کے معاملات جدا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ حاضرین کرام، ہمارے سامنے رونے سے کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوگا؟ آپ مجھے بتلائیں۔ صاحبوں کے پاس آ کر کتنے مسائل لوگ شیئر نہیں کرتے۔ آپ شیئر کیجئے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ شیئر مت کیجئے، مگر میرے دوستو، جو کامیابی دینے والا ہے کبھی آپ اس کی طرف بھی مائل ہوئے؟ وہ پکارتا ہے لوگوں آؤ، آپ نے اس کی آواز پر کبھی لبیک نہیں کہی۔ وہ کہتا ہے لوگوں آؤ، میں تمہارا دامن بننا چاہتا ہوں، آپ کبھی اس کے آگے اپنے دامن نہیں پھیلاتے۔ وہ چاہتا ہے لوگوں آؤ، میں تم پر فضل فرمانا چاہتا ہوں، آپ کو یقین نہیں آتا؟ پوچھئے سرکار مدینہ علیہ السلام سے، سرکار ارشاد فرماتے، مولا علی، خود مولا علی شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں، کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں لوگوں، جب میں اللہ سے بات کرنا چاہتا ہوں تو نماز پڑھ لیا کرتا ہوں،
اور یہ جب چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے بات کرے میں قرآن پڑھ لیا کرتا ہوں. نماز پڑھنا یہ اللہ سے بات کرنا ہے، قرآن پڑھنا یہ اللہ کی آواز سننا ہے. میرے دوستو یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہیں کہ نہیں؟ اب رونا روتے ہیں لوگ، بیٹا نہیں سنتا. میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کا بیٹا کیوں سنے گا؟ آپ نے اللہ کی کب سنی ہے؟ آپ نے اللہ کی سنی تو بیٹا آپ کا سنے گا. آپ اللہ کی نہیں سنتے اور بیٹے کے نہیں سننے کا روتے ہیں. حاضرین کرام، اللہ آپ کے کام کب بنائے گا؟ جب آپ اس کی آواز پر. یہ تو اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ ایک آپ آسان مثال میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. میری باتیں سمجھ میں تو آ رہی ہے نا؟ کوئی ڈیفیکلٹ تو نہیں ہو رہی ہے؟ میں آسان مثال آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. آپ کی ایک دکان ہے، آپ نے ایک نوکر کو اپنی دکان میں رکھ چھوڑا ہے، وہ آپ کی خدمت کرتا ہے، آپ کا کام کرتا ہے. وہ آپ اس کو بلا رہے ہیں، وہ آ ہی نہیں رہا ہے، آواز ہی نہیں دیتا، بیٹھا ہوا ہے، لائٹ لے رہا ہے آپ کی باتوں کو. آپ کیا کریں گے؟ ایک مرتبہ 2 مرتبہ سمجھائیں گے، تیسری مرتبہ کیا کریں گے؟ اس کو نوکری سے نکال کر پھینک دیں گے اپنی دکان سے. آپ بولیں گے میں تجھے کھلاتا ہوں، تجھے تنخواہ دیتا ہوں، اب میں تجھے کام پر لگاتا ہوں اور تو میرا کام ہی نہیں کرتا، تجھے تنخواہ دینا ہی بیکار ہے، تو میری دکان سے نکل جا. مگر میرے دوستو یہ اللہ کی رحمت دیکھیں، اللہ بلاتا ہے ہم نہیں جاتے. مگر کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہمارا کھانا اللہ روک دیتا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ ہمارا پانی روک دیتا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ ہماری غذا روک دیتا ہے. چلو غذا نہیں روکتا، کم سے کم گناہوں پر سے پردے اٹھا دیتا. یہ بھی نہیں کرتا. بندہ نمازوں کو نہیں جاتا، پروردگار اس پر بھی اپنی رحمت کے پردے ڈال ڈال کر اس کے گناہوں کو چھپایا کرتا ہے. میرے عزیز دوستو، آپ اجتماع میں تشریف لائے ہیں، ان باتوں کی طرف تھوڑی سی توجہ دیجئے. اگر آپ اچھے مسلمان بننا چاہتے ہیں، جہنم کا خوف چھوڑ دیجئے. آپ نہیں ڈرنا چاہتے، آپ لوگوں کا ہارٹ فیئرلیس ہو گیا ہے، آپ کے دلوں میں کوئی خوف نہیں پایا جاتا عزتوں کے. مگر کم سے کم محبت تو کوئی چیز ہے دنیا میں، وہ آپ کو کھلائے، وہ آپ کو عزتوں سے نوازے، وہ گناہوں پر پردوں پر پردے ڈالے جائے، وہ عیبوں کو چھپاتا چلا جائے، وہ آپ کی ساری ضرورتوں کو پورا کرتا چلا جائے. آپ کو ہوا چاہیے، ہوا دے. آپ کو غذا چاہیے، غذا دے. آپ کو پانی چاہیے، پانی دے. آپ کو رشتہ داروں کے حسن سلوک چاہیے، محبتوں اور شفقتوں کے لیے ماں عنایت فرمائے. آپ کی زندگی گزرنے کے لیے بیوی عطا فرمائے. آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک بخشنے کے لیے اولاد عطا فرمائے. آپ بیمار ہو جائیں تو آپ کو شفا عطا فرمائے. میرے دوستو یہ سب کچھ دینے کے بعد 24 گھنٹے صحت کے، 24 گھنٹے عافیت کے، 24 گھنٹے کرم کے دینے کے بعد وہ آپ سے کہتا ہے میرے بندو اتنا سب کچھ میں نے تمہیں دیا ہے، کچھ ٹائم تم مجھے دے دو، وہ بھی میری ذات کے فائدے کے لیے نہیں. وہ کام بھی کرو گے تمہارا فائدہ ہوگا. اگر اس کے بعد بھی بندہ نماز کی طرف نہ جائے اور میرے دوستو پھر یہ گلا کرے کہ اللہ میری نہیں سنتا، آپ سے میں پوچھتا ہوں آپ اللہ کی کب سنتے ہیں؟ اگر جو نماز نہیں پڑھتا اس کے کام نہیں بنا کرتے، اور کہا جاتا ہے ہم آپ کے پاس آئے پھر بھی کام نہیں بنا، ہم فلاں درگاہ پر گئے پھر بھی ہمارا کام نہیں بنا. آپ کا کام کون بنا سکتا ہے مجھے بولیے؟ جو سارے کام بنانے والا ہے اس کو آپ نے ناراض کر رکھا ہے. رونا ہمارا نہیں ہے، رونا آپ کا ہے. آپ نے اللہ کے ساتھ کیا کیا؟ آپ نے اللہ کو کس قدر اہمیت دی؟ آپ نے اپنی زندگیوں میں اللہ کو کہاں جگہ دی؟ آپ کے پاس دوستوں کے لیے وقت ہے، رشتہ داروں کے لیے وقت ہے، کاروبار کے لیے وقت ہے، عزیزوں کے لیے وقت ہے. وقت نہیں ہے تو اللہ کے لیے وقت نہیں ہے. اس اللہ کے لیے جس نے زندگی دی، اس پروردگار کے لیے جس نے عزت دی، اس پروردگار کے لیے جس نے گناہوں پر پردے ڈالے، اس پروردگار کے لیے جس نے کھلانے پلانے کے سارے بندوبست کیے. حاضرین کرام اور عزیز دوستو، یہ بہت بڑا غلط سلوک ہے جو ہم کر رہے ہیں.